کہ اس ملک میں ہمارے اس وطن عزیز میں قومی ایکتا کی بات مسلمان ہی کیوں کرے گا، یہ سوال ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں اپنے خون کے قطرے پشاور کے قصہ خانی بازار سے لے کر مدنا پور تک اس سرزمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس پر علماء کرام نے اپنے خون کے نقوش نہ چھوڑے۔ جب ایسی قربانیاں ہمارے اکابر اور بزرگوں نے دی ہوں، علماء کرام نے اور مسلمانوں نے دی ہوں، تو آج ہم خاموش تماشائی بیٹھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آج جمعیت علماء ہند آج نہیں ہمیشہ سے کھڑی رہی ہے، ہمیشہ لڑتی رہی ہے۔ آج حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب اس جھنڈے کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جیسے آزادی ہوئی تھی ایسے ہی پھر ایک نئی آزادی ہوگی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں، یہ ہمارا وطن، ہمارا ملک، ہمارا دیش ہمارا ہے۔ اس ملک کے مسلمان یہاں پر بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے۔ ہم اتفاق سے ہم ہندوستانی نہیں ہو گئے، ہمارے پاس موقع تھا، اپرچونٹی تھی، ہم جا سکتے تھے۔ اسلام کے نام پہ بننے والی جگہ کو چھوڑ کر اس ملک کو ہم نے قبول کیا، منظور کیا، غلطی اور بھول سے نہیں، سوچ سمجھ کر کے ہم نے منظور کیا، اور وہ کوئی غلط نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جو موقع یہاں دیا ہے، اس پورے بر صغیر میں جتنے مسلمان بستے ہیں اس کے آدھے سے زیادہ مسلمان ہمارے اس وطن میں بستے ہیں، آدھے سے زیادہ مسلمان۔ اور میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سب خرابیوں کے باوجود، سب خرابیوں اور کمیوں کے باوجود جس سے لڑائی لڑی جا رہی ہے اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ، سب خرابیوں کے باوجود بھارت کا مسلمان بھارت کے پڑوسی ملکوں سے اچھے حال میں ہے الحمدللہ، دینی مذہبی ہر لحاظ سے ہم اچھے حال میں ہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں۔ اس وطن کی حفاظت کری ہے، ہمارا دیش ہے، ہمارا ملک ہے۔ کوئی ہم سے سوال کرے، کوئی ہم سے سوال کرے تو اس کی ہمت ہے سوال کرنے کی؟ ان کے پاس موقع نہیں تھا جانے کا، ان کو کوئی موقع نہیں ملا، اور معاف کریے گا، پڑھ لکھ لیتے ہیں، موقع ملتا ہے تو چلے جاتے ہیں ملک چھوڑ کر کے، پاسپورٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بھارت کے مسلمان نے ایسا نہیں کیا، نہ کیا ہے، نہ کریں گے، اور نہ کرنے دیں گے کسی کو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میں آخری بات عرض کرتا ہوں، ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہمارا دیش، اور اس کے ساتھ ہماری محبت اور ہمارا لگاؤ، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ مجھ سے کوئی سوال کر رہا تھا کہ تمہارے سامنے اگر ملک پہلے آئے یا مذہب آئے تو تم پہلے کس کو قبول کرو گے؟ میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتا دو کون سی آنکھ رکھوں اور کون سی پھوڑ دوں، اور سن لو، اچھی طرح سن لیا جائے، اگر مقابلہ کیا جائے گا تو ہمارا مذہب ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ ہمارے مذہب نے ہم کو، ہمارے اسلام نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہمارے وطن سے محبت کرنا سکھایا۔ یہ ہماری زندگی کا سرمایہ، اگر ضرورت پڑے گی تو اس وطن کے لیے جان دے دیں گے، اور جان دی ہے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔